میاں نواز شریف صاحب ان کا اس قسم کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر وہ چاہیں تو میاں شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ ان کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے، لیکن کوئی ایسی ان کی خواہش نہیں. نواز شریف وزارت عظمیٰ سنبھالنے کا کوئی ارادہ یا خواہش نہیں رکھتے. وہ پارٹی کی قیادت اور دونوں حکومتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. شہباز شریف وزارت عظمیٰ نواز شریف کے قدموں میں رکھنے کو تیار ہوں گے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں حکومت اور وزیر اعظم سے متعلق 2.5 سال والی بات کا کوئی وجود نہیں. یہ طے ہوا تھا کہ جس پارٹی کے نمبر زیادہ ہیں اسی کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. پی پی ایک بڑے اتحادی کے طور پر حکومت کے ساتھ ہے. پی ڈی ایم کے بڑے دائی آصف زرداری تھے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن نے دعویٰ کیا نون لیگ نے کہا 2.5 سال وزیر اعظم آپ کا رہے، 2.5 سال ہمارا وزیر اعظم. حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے پی پی کو 50% کابینہ کی پیشکش کی. پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا شکریہ ادا کیا اور آفر سے معذرت کی. پی ٹی آئی نے ہر بار مذاکرات کو سبوتاژ کیا. ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کرنے والوں کو تنقید کا کوئی حق نہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا میڈیا پر فارم 47 کا راگ الاپنے والے عدالت کے ثبوت مانگنے پر دوڑ لگا دیتے ہیں. اپنی سیاسی غلطیوں پر اس ایوان یہ نواز شریف کو قصوروار ٹھہرانا شرمناک ہے. بیرسٹر گوہر نے کہا نواز شریف کو شاید آزادی مل گئی ہے کہ وہ بول پڑے ہیں. اسپیکر ایاز صادق بولے واضح کر دوں میاں صاحب نے جو بیان دیا وہ ایوان سے باہر تھا. آپ کے لیڈر کہتے ہیں انڈیا افغانستان سے بات کریں، مگر ہم سے آپ بات کرنا نہیں چاہتے. آپ ہم سے بات نہیں کریں گے جس کی آپ کو بار بار آفر کی گئی. ہری پور نے اس سیاست کے طریقہ کار کو اثر نو چینج کیا. ہماری جیتی ہوئی سیٹ ہم سے لینا صرف دکھ کی بات نہیں ہے. ہم نے آج تک باہر اسمبلی نہیں لگائی. خان کو جتنا میں جانتا ہوں مجھے شک پڑتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کتنے اور دن خان ہمیں اجازت دے گا اس اسمبلی کا پارٹ رہے. شک ہے کہ اب بانی ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں رہنے دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے ہری پور میں ہماری جیت کو ہار میں بدلا گیا. عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، قانون ہاتھ میں کبھی نہیں لیں گے. 26 نومبر نے سیاست کا نقشہ بدل دیا. ہم اسمبلی کے اندر سے نظام بدلنا چاہتے تھے. اسمبلی توڑنے کے بجائے ہم نے جمہوریت چلانے کی کوشش کی. ڈی آئی خان میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن. فتنہ ہندوستان کے 22 خوارج ہلاک. ممکنہ دہشت گردوں کے پیش نظر علاقے میں سرچ آپریشن. عزم استحکام کے تحت وفاقی ایپیکس کمیٹی کی اجازت سے دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی جاری. وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. شہباز شریف نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے. ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا خوارج کو کسی بھی جگہ چھپنے نہیں دیں گے. دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا. افغانستان میں موجود دہشت گرد پورے خطے کے لیے خطرہ. افغانستان سے تاجکستان میں چینی کمپنی کے کیمپ پر حملے میں 3 چینی شہری مارے گئے. افغانستان سے حملے پر تاجکستان کا شدید رد عمل. برادر اسلامی ملکوں سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا. تاجک وزارت خارجہ نے بتایا افغانستان سے آئے حملہ آوروں نے ڈرون کے ذریعے چینی کمپنی کے کیمپ کو نشانہ بنایا. حملے میں اسلحہ اور گرینیڈ سے لیس ڈرون استعمال ہوئے. تاجکستان نے افغان طالبان رجیم کے خلاف رد عمل کئی اسلامی ملکوں میں بھی جاری کیا. اعلامیے میں کہا افغانستان میں موجود دہشت گرد خطے کو عدم استحکام کی طرف دھکیل رہے ہیں. افغان طالبان سرحدی تحفظ یقینی بنائیں. دہشت گرد گروہوں کو روکا جائے. افغانستان سے حملہ خطے میں امن بگاڑنے کی کوشش ہے. تاجکستان کا افغان طالبان رجیم سے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر اقدامات کا مطالبہ. پاکستان کا تاجکستان میں 3 چینی شہریوں کی ہلاکت پر اظہار افسوس. افغان سرزمین سے چینی شہریوں پر حملے کی مذمت کر دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا حملے میں ڈرون کے استعمال نے خطرے کی سنگینی واضح کر دی. طالبان کی سرپرستی میں دہشت گرد عناصر کی موجودگی تشویش کا باعث ہے. پاکستان چین اور تاجکستان کے ساتھ علاقائی سلامتی کے لیے تعاون جاری رکھے گا.
وائٹ ہاؤس کے قریب افغان شہری کی دہشت گردی، فائرنگ سے 2 نیشنل گارڈ شدید زخمی۔ حملہ آور کی شناخت 29 برس کے افغان شہری رحمان اللہ لنکوال کے نام سے ہوئی۔ ایف بی آئی ڈائریکٹر کاش پٹیل نے کہا حملہ آور رحمان اللہ افغانستان میں امریکی فوج کا سہولت کار تھا۔ 2021 میں امریکہ آیا، رواں سال اپریل میں پناہ کی درخواست منظور ہوئی۔ حملہ آور کے مزید ساتھیوں اور پس منظر کی جانچ کی جا رہی ہے۔ زخمی اہلکار 20 سال کی سارا بیکسٹرم اور 24 سال کے اینڈریو وولف واقعے سے صرف 1 روز پہلے ہی حلف لے کر ڈیوٹی پر تعینات ہوئے تھے۔ دونوں کی حالت نازک ہے۔ سردری کے بعد انتہائی نگہداشت وارڈ میں منتقل کر دیا گیا۔ سیکورٹی اداروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ واقعہ کسی وسیع نیٹ ورک سے منسلک ہو سکتا ہے۔ حتمی رائے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد دی جائے گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے نیشنل گارڈز پر حملہ کرنے والا بھاری قیمت چکائے گا۔ واشنگٹن ڈی سی میں 500 اضافی اہلکار تعینات کرنے کا حکم۔ امریکہ نے افغان شہریوں کے لیے امیگریشن کی تمام درخواستیں روک دی۔ Bahrain and Pakistan are two brotherly countries. Pakistan is ready to enhance our economic cooperation with brotherly country Bahrain. پاکستان اور بحرین ایک ہی خاندان کا حصہ ہے۔ بھائیوں جیسا تعلق یہ احساس دلاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا منامہ میں کاروباری برادری کی تقریب سے خطاب، کہا ہمارے تعلقات کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان مضبوط تعلقات کو معاشی تعاون میں تبدیل کریں۔ بحرین کے کاروباری اداروں کے ساتھ مل کر نئی راہیں کھول سکتے ہیں۔ زراعت، آئی ٹی، مصنوعی ذہانت، ٹیکنالوجی اور دیگر شعبوں میں تعاون ضروری ہے۔ The world around us is transforming at a rate unimaginable, with profound impact on our internal and external challenges, ranging from perpetual hybrid conflicts to all-out war. ہمارے ارد گرد کی دنیا ناقابل تصور رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے۔ اس سے ہماری اندرونی اور بیرونی آزمائشوں پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ یہ اثرات ہائبرڈ محاذ، آرائی سے لے کر جنگ تک محیط ہیں۔ سبکدوش چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا کا الوداعی خطاب، کہا ان حالات میں مسلح افواج کو زیادہ ہم آہنگی، مشترکہ تعاون اور یکسو مقاصد کے ساتھ تیار رہنا ہوگا۔ مکمل بااختیار اور مناسب صلاحیت سے لیس مسلح افواج نظام کے لیے عملی ضرورت ہے۔ ہماری افواج کو مربوط حکمت عملی سے مستقبل کی جنگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ تینوں افواج بالخصوص جوائنٹ اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں۔ یہ ڈھانچہ جس طرح بھی قائم کیا جائے اپنی نئی ذمہ داریوں کو ایمانداری اور عزم کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ بھارت عالمی فورم پر پاکستان کا سامنا کرنے سے کترانے لگا۔ آکسفورڈ یونین کے تصدیق شدہ مباحثے سے بھارتی وفد عین وقت پر دستبردار۔ پاکستان کو بلا مقابلہ فاتح قرار دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ زبیر حیات، ہینا ربانی کھر، ڈاکٹر محمد فیصل مباحثے کے لیے لندن میں موجود۔ بھارتی وفد مباحثے کے لیے آیا ہی نہیں۔ 4.5 کروڑ عوام کا نمائندہ اگر اس طرح آئے اور یہاں پر جو ہے اس طرح معاملات ہوں تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی احساس کرنا چاہیے نا، بار بار وہاں پشاور سے یہاں اڈیالہ آنا پھر جانا۔ وزیر اعلیٰ کے پی کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ صحافیوں سے گفتگو میں کہا 4 کروڑ عوام کو نمائندہ آئے اور جیل کے باہر بیٹھ جائے، یہ مناسب نہیں۔ افواہ ہے جیل میں بانی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس سے قوم میں تشویش ہے۔ تشویر اور ٹینشن بڑھی تو پھر لوگ سڑکوں پر نکلیں گے۔ ہمارے خدشات بڑھ رہے ہیں، ہمارے پاس آخری راستہ بھی ہے، اس پر غور کر رہے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کی صحت بالکل ٹھیک ہے، ان کا خیال بھی رکھا جاتا ہے، کہیں منتقلی نہیں ہوئی، اڈیالہ جیل میں ہی موجود ہے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم روزانہ اور ہفتہ وار بانی پی ٹی آئی کا چیک اپ کرتی ہے۔ بانی کو استحقاق کے مطابق سہولتیں مل رہی ہیں۔